آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس تندور میں کچھ مرد و عورت ننگے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور جہنم کی آگ کا شعلہ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ بلبلانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ آپ نے پوچھا من ہاؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہاؤلاء الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد و عورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت بڑا گناہ زنا کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا کام ہے، بہت گندا راستہ ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ او انسٹاگرام کی ریل پر ننگی ویڈیوز دیکھنے والوں، او فیس بک کے اوپر بےہودہ ویڈیوز دیکھنے والوں، او دن رات ادھورے کپڑے پہن کر کے ننگی عورتوں کے مجرے دیکھنے والوں، تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو۔ والأذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنی، اور انسان کے دل میں غلط اچھائیں پیدا ہوتی ہیں۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور پھر انسان کی شرمگاہ جو ہوتی ہے وہ دل کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا انکار کرتی ہے، یا تو انسان غلط کام کر دیتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا، جو کانوں کی حفاظت نہیں کرے گا، جو زبان کی حفاظت نہیں کرے گا، جو ہاتھ اور پیر کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ زنا سے اس کا بچنا بہت مشکل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ زنا حرام ہے، جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ خواب میں بہت سارے عذاب کا منظر دکھایا گیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے۔ آپ کو خواب میں ریئل دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس تندور میں کچھ مرد و عورت ننگے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور جہنم کی آگ کا شعلہ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ بلبلانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ آپ نے پوچھا من ہاؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہاؤلاء الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد و عورت ہے، یہ زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں جن کی شرمگاہوں میں جہنم کی آگ کا شعلہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آگ کا عذاب یا تو قبر میں دیا جا رہا ہے یا جہنم میں دیا جائے گا، جو اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے جائیں گے، شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی گارنٹی لے لو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی لے لو۔ اور اسی لیے زنا سے روکنے کے لیے اسلام نے مرد کو حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مردو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور عورت کو حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی خوبصورتی کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، یہاں تک کہ مسجد میں بھی جائے تو خوشبو لگا کر کے نہ جائے، اگر
خوشبو لگا کر کے کوئی عورت جاتی ہے، نبی نے فرمایا وہ بدچلن عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا ہے، جیجا کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے سالی کو منع کیا ہے، دیور اور جیٹ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بھابھی کو منع کیا ہے، خالہ ماموں اور تایا کے چچا کے لڑکوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے جوان لڑکی کو منع کیا ہے۔ یہ تمام تعلیمات اور شکشائیں اسلام نے اسی زنا سے روکنے کے لیے دی ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل، یتیم کا مال کھانا۔ جو بچہ اناتھ ہو جائے، جو بچہ یتیم ہو جائے، جس بچے کا باپ مر جائے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھانا، ہو سکے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، ہو سکے تو یتیم کو پال لینا، ہو سکے تو یتیم کا سہارا بن جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے بالکل قریب قریب ہیں، میں اور یتیم سے پالنے والا جنت میں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ تو یتیم کا حق کبھی مت مارنا، یتیم کا حق مارنے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد کبھی احسان نہ جتانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت المنان والعاق ومدمن الخمر۔ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اور شراب کی جس کو لت لگ گئی ہو، شراب کی کا جو عادی ہو، جو پابندی سے شراب پیتا ہو، کبھی اس نے جہالت میں آ کر کے کبھی نشہ کر لیا، سچی توبہ کر لی، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو شراب کا عادی ہے۔ ابھی میں دوپہر میں نیپال میں تھا، جب نیپال سے انڈیا ہم لوگ آنے لگے تو بارڈر پر دیکھا کہ باقاعدہ مشین کے ذریعے وہ منہ چیک کر رہا ہے کہ اس میں پھونک ماری ہے، پھونک مار کے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ شراب انسان پی کے آیا ہے کہ نہیں پی کے آیا ہے۔ تو ابھی نیپال سے بھی جو لوگ بہار میں آ رہے ہیں، انڈیا میں آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ شراب تو نہیں پیے ہیں۔ یہ شراب بندی جو بہار میں لاگو ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ رک گئے بہار میں، اور بہت ساری گھٹنائیں رک گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب کا جو نشہ ہوتا ہے، یہ بھی جہنم کی آگ میں لے کے جانے والا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور پاسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے شراب اور جوا کے ذریعے تم کو آپس میں لڑا دے۔ آج کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ آج اسی جوئے کے چکر میں آپ کے کتنے نوجوان تباہ ہو گئے، اپنی ماں کے زیوروں کو بیچ دیا، اپنے باپ کا مکان تک گروی رکھ دیا۔ آج یہ جوا، آن لائن جوا، سٹے بازی کا جوا، ڈریم 11 کا جوا، کرپٹو کرنسی کا جوا، یہ جوا کی جتنی شکلیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب کی سب حرام ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تم کو لڑا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے، تم کو نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے میرے بندو، تم شراب اور جوا کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ تو شراب بھی بہت گندی چیز ہے اور جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے۔